بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر حمد اور ثنا ہے عالمین کے پروردگار کے لیے۔ مولا کائنات کے جو معصوم ہیں، جو منصوص من اللہ ہیں، جو بلا فصل کی منزل پر ہیں، جو امام برحق ہیں اور جو نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر مولا علی کے 11 بیٹے جو نسل مولا علی اور نسل بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں سے ہیں۔ یہ 12 معصوم ہیں کہ جن کے لیے رسول کریم کی بہت ساری اسناد موجود ہیں، اور لہٰذا اگر ہم ان خلفاء کو جو بنی امیہ اور بنی عباس کے اگر خلفاء ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ 12 سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا مکتب تشیع کے جو خلفاء یا جن کو ہم امام کہتے ہیں، جو منصوص من اللہ ہیں، جس کو شیعوں نے یا کسی جماعت نے نہیں بنایا، جو یعنی امامت یا خلافت کوئی دنیاوی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ عہدہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ ووٹ کاسٹ کر کے ہم اپنا خلیفہ بنا لیں۔ جس طرح نبوت الہی جو ہے وہ عہدہ ہے، نبوت اللہ کسی کو نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امامت بھی وصی اور خلیفہ رسول بھی وہ امت کا کام نہیں ہے بلکہ یہ الہی کام ہے۔ بہرحال جو ہم عرض کرنا چاہ رہے تھے، مولا علی علیہ السلام جہاں اپنی تمام تر کمالات و فضائل کے ساتھ ساتھ اگر میدان جنگ میں مولا علی کے کردار دیکھیں، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو یا احزاب ہو، ان تمام جنگوں میں رسول اللہ کی سرپرستی میں، یعنی کمانڈر جو سالار تھے وہ رسول اللہ تھے، اور علی ایک سپاہی کی طرح رسول اللہ کے ایک بہترین سپاہی کی طرح لڑتے ہوئے نظر آئے۔ یعنی جن جن جنگوں میں علی نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا، دراصل علی کوئی سپہ سالار نہیں، لیکن علی کے مزاج سے اور علی کے تواضع سے ایسا نظر آ رہا ہے، علی کی گفتگو سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس جنگ میں رسول اللہ شامل ہوں وہاں ابو طالب کے بیٹے نے اپنے آپ کو سلنڈر کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو، اپنی تمام صلاحیتوں کو جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور علی کی نگاہیں اگر کسی پر ہیں تو وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ ایک ابرو کے اشارے پر علی زمین کو زیر و زبر کر دیں۔ یہ علی کی شرافت اور یہ علی کی شجاعت ہے کہ یہ علی ابرو چشمے محمد مصطفیٰ کے منتظر ہیں۔ یعنی علی نے کبھی بھی کسی جنگ میں پہل خود نہیں کی، اپنی رائے کو سامنے نہیں رکھا، اس لیے کہ رسول موجود ہے۔ یہ علی کی انتہائی تواضع اور یہ علی کا انتہائی خلوص اور محبت ہے اس رسالت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے بھی اسی خلوص کا جواب خلوص سے دیا، اور جب انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بنایا تو مولا علی پریشان ہے لیکن سینے سے لگایا، علی یہ سب آپس میں بھائی بن سکتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کا اگر کوئی بھائی ہے تو اے علی وہ تم ہو۔ رسول اللہ کے پردہ کرنے کے بعد جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اگر مولا علی نے جب رسول اللہ کے بزم میں جنگ لڑی تو اپنی شجاعت کے مظہر دکھائے، لیکن جب رسول اللہ پردہ کر کے چلے گئے اور جب مولا علی نے کے سامنے جنگ جمل جو رونما ہوئی تو مولا علی نے کس حکمت کے ساتھ، کس شجاعت کے ساتھ وہ مقابلہ کیا۔ اور علامہ یوسف کنجی الشافی کفایت الطالب میں یہ لکھتے ہیں کہ اصحاب جمل 30,000 تھے، یعنی جو مخالف جماعت تھی وہ 30,000 تھے، اور مولا علی کی جو تعداد تھی فوج کی وہ 16,790 کی تعداد تھی۔ یہ جو ہے وہ اصحاب جو ہے وہ جمل کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے، اور یہ 30,000 میں سے جو ہے وہ نصف کے قریب اصحاب جمل مارے گئے تھے، اور مولا علی کے 1,070 کے قریب جو ہیں وہ اصحاب اس جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ یعنی اگر دیکھا جائے جہاں تعداد بڑی ہے لیکن مولا علی کی تعداد کم ہے گروہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی جس حکمت سے مولا کائنات لڑے، ان کے نقصان بھی کم ہوا اس گروہ کا، اور اس کے مد مقابل جو ہے وہ دشمن کا نقصان زیادہ ہوا۔ پھر اسی طرح جنگ صفین میں علامہ موصوف لکھتے ہیں
کہ جب ہجرت کے 37ویں برس جب معاویہ ابن سفیان نے یہ اپنے طور پر اعلان کیا کہ میں خلیفہ ہوں اور میں شام کا حاکم ہوں، میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹوں گا، اور پھر اس کے بعد جب جنگ صفین ہوئی اور نہر فرات کے کنارے پر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، اور یہاں پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے 25,000 جوان جو ہیں شہید ہوئے، جس میں عمار یاسر بھی شہید ہوئے، اور عمار یاسر کے بارے میں مشہور ہے رسول کریم کی کہ اسے باغی ٹولہ جو ہے وہ عمار یاسر کو قتل کرے گا۔ اور اسی جنگ صفین کے اندر معاویہ کے 45,000 سپاہی مارے گئے، اور ان کی تعداد کتنی تھی جب یہ جنگ میں انہوں نے قدم رکھا؟ تو 1,20,000 کے قریب ان کی تعداد تھی۔ اور اسی طرح جنگ نہروان جو ناکسین کی جنگ ہے، جنہوں نے مولا علی سے بیعت توڑی، اور وہ جو جنگ صفین میں نیزوں پر جو جانوروں کی کھال کو، ہرن کی کھال کو لے کر آئے اور قرآن فیصلہ کرے گا، اور کہا کہ قرآن کو بلند کر لیا، وہ جو فوج میں تقسیم بندی کی کوشش کی گئی اور کسی طرح ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ چلایا گیا اور ہیلے کے ذریعے مولا علی کو ہرانے کی کوشش کی گئی، اور جب مولا علی واپس آ رہے تھے تو یہ نہروان کے یہ جو کچھ ایسے 4,000 افراد تھے کہ جنہوں نے مولا علی سے اپنی بیعت کو توڑ دیا، جو ناکسین کہلائے، اور یہاں تک کہ کہا کہ علی نعوذ باللہ معاذ اللہ جو خود کل ایمان ہے، جس کے لیے مولا علی نے فرمایا کہا کہ علی کافر ہو گئے تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ، جنہوں نے قرآن کے مد مقابل اور قرآن کے خلاف جنگ کی مسلمانوں کا خون بہایا، اور پھر علی کو توبہ کرنا چاہیے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے مولا علی پر حملہ کرنا چاہا، تو مولا علی نے اپنے سپاہیوں سے، اپنی فوج سے ایک ہی آواز میں کہا کہ سب پیچھے ہٹ جائیں، سب پیچھے ہٹ جائیں، ان کو آنے دو۔ جب 4,000 نے مل کر حملہ کیا تو مولا علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، اور پھر مولا علی کے اصحاب جب امٹ کر آئے تو ان 4,000 افراد مارے گئے۔ 10 سے کم خوارج تھے جو اس دنیا میں باقی بچے، باقی سب کو تہے تیغ کر دیا گیا۔ یہ حکمت مولا کائنات تھی، یعنی جنہوں نے اپنی سپاہ گری اور جنہوں نے اپنی طاقت کو اس دنیا کے سامنے منوایا کہ اگر کوئی کافر ہو، اگر کوئی منافق ہو، اگر کوئی بیعت شکن ہو، اگر وہ علی کے مد مقابل آتا ہے تو اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، نہ اس کا ٹھکانہ اس دنیا میں زمین پر ہے اور نہ جنت میں اس کا ٹھکانہ۔ جو علی کا منافق، جو علی کا دشمن، جو علی کا عدو ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ ذہن سے ہو، چاہے وہ علی کے مد مقابل آئے، چاہے وہ علی کے کسی عہدے کا غاصب ہو، اس کا ٹھکانہ بہرحال نہ دنیا ہے اور نہ جنت ہے، بلکہ جہنم اس کا انتظار کرتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔